بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کے بعد قومی آمدنی کے اجزاء جو ہیں اس میں سے آخری اجزاء جز سرمایہ کاری، صرف اور بچت آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، تو آج سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ سرمایہ کاری کو انگلش میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ زیادہ تر کیپٹل آئی یعنی بڑے آئی کی استعمال کی جاتی ہے۔ سرمایہ کاری عام طور پر کسی بھی پیداواری سرگرمی میں روپیہ پیسہ لگانے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی ایسے کام میں آپ نے اپنا روپیہ لگایا، آپ نے اپنا سرمایہ لگایا جہاں سے آپ کو مزید آمدنی ملنے کی توقع ہو، وہ سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ مثلاً آپ نے گھر خرید کر کرائے پر دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ جو آپ نے گھر خریدنے پر اپنا سرمایہ لگایا ہے وہ آپ نے سرمایہ کاری کی، کیونکہ آپ کو کرائے پر دینے سے اسے مزید آمدنی ملنے کی توقع ہے۔ گاڑی خرید کر آپ نے ٹیکسی کے طور پر چلانے کے لیے کسی کو دے دی، تو معاشی اصطلاح میں سرمایہ کاری کی جو بہترین تعریف ہے وہ کیا ہے کہ نئی اشیاء سرمایہ میں اضافہ کرنا۔ اشیاء سرمایہ کہتے اسے ہیں جو مزید اشیاء کو بنانے میں، مزید آمدنی کے پیدا ہونے میں مددگار ہو۔ اشیاء سرمایہ مزید جو بنائے اس میں اضافہ ہو وہ سرمایہ کاری ہے۔ جیسے آپ نے گھر خریدا اور کرائے پر دیا، گھر خریدا وہ آپ کا سرمایہ بھی آ گیا اور اسے کرائے پر دینے سے آپ کو مزید آمدنی بھی ملتی رہی ہے۔ بالکل اسی طرح نئے کارخانے اور مشینیں جب آپ لگاتے ہیں تو وہ بھی سرمایہ کاری کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ ہاں، وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی جو آپ کسی دوسرے سے خرید کر کریں، وہ آپ ایک فرد کے لحاظ سے تو سرمایہ کاری بن جائے گی، لیکن قوم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ قوم میں ایک شخص کے ہاتھ سے سرمایہ نکل کر دوسرے شخص کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اس لیے وہ جو پہلے کی استعمال شدہ اشیاء کی خرید و فروخت اگر آپ کرتے ہیں تو وہ قوم کے لحاظ سے سرمایہ کاری میں شامل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک فرد کے لحاظ سے ہی دیکھیں تو جس نے خریدی اس کے پاس یہ سرمایہ میں اضافہ ہوا ہے تو سرمایہ کاری مثبت ہے، اور جس شخص نے وہ بیچ دی ہے اس کے سرمایہ میں کمی آئی ہے اور اس کے پاس سرمایہ کاری منفی کے عمل میں چلی گئی۔ سرمایہ کاری سے مراد افراد کی بچائی ہوئی رقوم کو ایسے کاموں یا منصوبوں میں لگانا ہے جہاں سے مزید آمدنی حاصل ہونے کی امید ہو، مثلا نئے کارخانے یعنی نئی شے بنانا۔ اور اگر ایک فرد کے لحاظ سے دیکھیں تو اس نے پرانی گاڑی بیچ دی ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ سرمایہ کاری نہیں ہے۔ یعنی وہی بات جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں کہ جو نیا کام آپ کر رہے ہیں، نئی جگہ پر سرمایہ لگا رہے ہیں، وہ تو سرمایہ کاری کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی پرانی شے ہی خریدی اور بیچی ہے تو وہ سرمایہ کاری میں شامل نہیں ہے۔ سرمایہ کاری کے بھی مزید دو تصورات ہیں، اس کی اقسام ہم کے نام سے انہیں جانتے ہیں۔ ایک ہے خود اختیار سرمایہ کاری، دوسرا ہے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ پہلی قسم ہے خود اختیار سرمایہ کاری، اسے انگلش میں اٹانومس انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ خود اختیار کا مطلب جو خود سے اختیار کی جا رہی ہے، جو خود سے اپنائی جا رہی ہے۔ اور یہ سرمایہ کاری خود سے کیوں کی جا رہی ہے کہ اس کا انحصار آپ کی آمدنی پر نہیں ہے، یعنی آمدنی چاہے زیادہ ہے، آمدنی چاہے کم ہے، یہ ایسی سرمایہ کاری ہے جو خود بخود آپ لازمی کرتے ہیں تاکہ ترقی ہو سکے۔ اب یہ والی جو سرمایہ کاری کی قسم ہے یہ زیادہ تر ملکی سطح پر، مجموعی سطح پر، قومی سطح پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہماری حکومت خود اختیار سرمایہ کاری کرتی ہے، یعنی حکومت کے پاس چاہے ابھی اتنا روپیہ بجٹ نہیں ہے، ادھار لے کر حکومت نے کام کیا، لیکن حکومت نے کھاد کی فیکٹریاں لگا دیں، کارخانے بنا دیے، سڑکوں کی تعمیر کرنے شروع کر دی، پلوں کی تعمیر کر دی، میٹرو بس بنا دی، یہ خود سے ہی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے، یہ آمدنی سے متاثر ہو کر نہیں کی۔ یعنی خود اختیار سرمایہ کاری میں معاشی فلاح کو دیکھتے ہوئے حکومت جو نئے منصوبوں میں، نئے کاموں میں سرمایہ لگاتی ہے وہ خود اختیار سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ اور خود اختیار سرمایہ کاری کا تعلق آمدنی سے نہیں ہوتا، یعنی آمدنی چاہے زیادہ ہے چاہے کم ہے، یہ جتنی فیصلہ بجٹ کے مطابق انہوں نے کر لیا اپنی پالیسیز میں، یہ اتنی ہی کریں گے۔ اور دوسری قسم ہے اس کی ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کو ہم انڈیوسڈ انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ انڈیوس
یعنی ترغیب یہ وہ والی سرمایہ کاری ہے جسے ترغیب ملتی ہے، جو کسی سے متاثر ہو کر ہوتی ہے. اور سرمایہ کاری کس سے متاثر ہوگی؟ آمدنی سے متاثر ہوگی. یعنی جب آپ کی آمدنی زیادہ ہو تب آپ سرمایہ کاری کریں زیادہ، جب آپ کی آمدنی کم ہو تب آپ سرمایہ کاری کم کر دیں، کیونکہ آپ کی صرف ضروریات کے لیے تھوڑی بہت بچت کرنے کے لیے رقم بچے گی. سرمایہ کاری جو بڑے پیمانے پر کرنی ہے اس کے لیے آپ کے پاس رقم باقی رہتی ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی ضروریات ہی پوری کر سکتے ہیں. تو ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کا تعلق آپ کی آمدنی سے ہوتا ہے، اور براہ راست کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آمدنی زیادہ ہوئی یہ بھی زیادہ ہو گئی، آمدنی کم ہوئی تو یہ بھی کم ہو گئی. مثال کے طور پر فیکٹری کی عمارت اور مشین خود اختیار سرمایہ کاری کے ضمن میں آئیں گی، مگر فیکٹری میں جو اشیاء اور خدمات پر ان کی تیاری پر اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ آپ کی ترغیب یافتہ سرمایہ کاری میں آئیں گے. اب جیسے ایک بار فیکٹری تو لگا لی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی نوکری نہیں کرنی یا ملی نہیں، کوئی بھی وجہ ہے، کاروبار شروع کرنا ہے اپنی معاشی سرگرمیوں کو چالو رکھنے کے لیے، تو ایک فیکٹری لگا لی. اب فیکٹری کی عمارت اور مشین تو خرید لی کہ جی مستقبل میں آپ کو کافی لمبے عرصے کے لیے سے فائدہ ہو سکتا ہے، فیکٹری میں کام ہوگا. تو یہ آپ نے اپنی آمدنی کو دیکھتے ہوئے نہیں کہ بس ایک بار اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنا کاروبار شروع کرنے کی خاطر آپ نے آمدنی سے متاثر ہوئے بغیر جو خود سے ہی بس کیا ہے کہ ہاں جی کوئی نہ کاروبار شروع کرنا ہے تو فیکٹری بنا لی، وہ ہے خود اختیار سرمایہ کاری. لیکن ہاں اب اس فیکٹری سے میں جو مزید اشیاء پیدا ہوں گی وہ کتنی اشیاء آپ نے پیدا کرنی ہے، اس کے لیے خام مال کہاں سے لے کر آنا ہے، جو آپ کے اس کی تیاری پر اخراجات اٹھیں گے وہ آپ نے کہاں سے پورے کرنے ہیں، وہ منحصر ہوتا ہے جو آپ کو اس فیکٹری سے آمدنی ملتی ہے، جو آپ کو اس فیکٹری سے منافع ملتا ہے. اگر فیکٹری سے منافع زیادہ آنا شروع ہو گیا تو آپ اس منافع کا کچھ حصہ مزید اسی فیکٹری میں لگا دیتے ہیں، اس فیکٹری کی ترقی کے لیے، مزید اشیاء پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مزید اور منافع ہو، یعنی منافع میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو یہ آمدنی سے متاثر ہو کر ہوتا ہے، یہ منافع سے متاثر ہو کر آپ کرتے ہیں، چونکہ اشیاء کی تیاری زیادہ پیمانے پر اور کم پیمانے پر، اس لیے یہ اشیاء و خدمات کی جو تیاری ہے یہ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کے ضمن میں آتی ہیں. خود اختیار سرمایہ کاری زیادہ تر حکومت کرتی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر، اور جو ترغیب یافتہ سرمایہ کاری آپ کو اس کا زیادہ تر استعمال نجی سطح پر نظر آئے گا، یعنی عام افراد کی سطح پر. تو یہ دونوں تصورات جو ہیں ان کا فرق لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ بھی مختصر سوالات میں ہی آپ سے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا کیا مفہوم ہے، سرمایہ کاری کی تعریف لکھیں، تو وہ آپ نے سرمایہ کاری کی تعریف لکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے اس مثال سے واضح کریں، اور خود اختیار سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے مثال سے واضح کریں. پھر ان دونوں اقسام میں کیا فرق ہے، یعنی خود اختیار اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری میں کیا فرق ہے، اور کون سی سرمایہ کاری کی قسم ہے جو آمدنی سے متاثر ہو کر کی جاتی ہے، اور کون سی ایسی قسم ہے جو آمدنی سے متاثر ہوئے بغیر کی جاتی ہے، ان میں فرق کیا ہے. تو یہ سب آپ کو مختصر سوالات کے طور پر پیپر میں آئیں گے، تو یہ بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنے ہیں.